بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بھائیوں، محترم بہنوں، ہم نے جو سلسلہ پچھلے ہفتے سے شروع کیا ہے درس قرآن مجید کا، اس میں اسلام کے نقطہ نظر سے اہل ایمان کے آپس کے تعلقات اور اس سلسلے میں جو قرآنی ہدایات ہیں وہ ہمارا موضوع ہے۔ تو جو مضمون ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا اس کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ اہل ایمان ایک قوم ہے، ایک ملت ہے ایمان کے نقطہ نظر، اور ان کا آپس کا رشتہ بھائی بھائی کا رشتہ ہے، نسلی، علاقائی، لسانی، تمام وہ رشتے جو دنیا نے محض اپنے مفادات کے لیے بنائے، قرآن ان کی نفی کرتا ہے، اور وہ انسانوں کو صرف دو گروپس کی صورت میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک گروپ وہ ہے جو اللہ کے فرما برداروں کا گروپ ہے جسے اہل ایمان کہتے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جو اللہ کے نافرمانوں کا ہے، جو فاسق، کافر، مشرک، اس کے مختلف نام ہیں، اس کی مختلف خصوصیات کی بنیاد پر۔ جو اللہ کے احکامات کا بالکل ہی انکار کر دے وہ کافر ہے، جو اللہ کے احکامات کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے صفات میں کچھ اور کو شریک کرا دے وہ مشرک ہے، اور جو اللہ کا مانے اور اللہ کی بات نہ مانے وہ فاسق ہے، جو گناہوں پر ڈٹ جائے اور ساری زندگی اسی سرکشی اور بغاوت میں گزار دے وہ فاجر ہے۔ یعنی یہ کیریکٹر کی بنیاد پر انسانیت کے دو تقسیمیں قرآن بیان کرتا ہے، اور کسی تقسیم کا قائل نہیں ہے، نہ رنگ و نسل کی بنیاد پر قائل ہے، نہ علاقے کی بنیاد پر، نہ زبان کی بنیاد پر، کوئی بنیاد جو ہے وہ عقلی نہیں ہے۔ اس کی تفصیلات ہم نے پچھلے درس میں بیان کی۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ ایک نئی قوم بنی، ایک نئی ملت نے وجود پایا جو خود قرآن کی ہدایت کے مطابق بنائی گئی، اللہ تعالیٰ کے ارشادات کے مطابق بنائی گئی، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے بااختیار نمائندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی بنی، تو اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے آداب، اس کے لیے اخلاق، روزمرہ ملنے کے طریقے، آپس کے تعلقات، ان کی استواری کے لیے احکامات، ان ساری چیزوں کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ لیکن کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ تفصیلات کی کتاب نہیں ہے، وہ اجمالی کتاب ہے، اس اعتبار سے یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے کسی ملک کا آئین ہوتا ہے، اس آئین کے مطابق پھر قانون ہوتا ہے، تو یہ کتاب آئین ہے، لہذا موٹے موٹے اصول وہ بیان کرتی ہے، اور اس کی وضاحت کے لیے اس نے ایک بااختیار نمائندہ بھیجا ہے جو اس کی وضاحتیں کرتا ہے، اور وہ اس آئین کے تحت بنا ہوا سارا وہ قانون ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا احادیث کہلاتا ہے۔ لہذا اب جہاں سے ہم آج بات شروع کر رہے ہیں وہ یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان لانے والے لوگوں، کوئی مردوں میں سے کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ مرد آپس میں
ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. عام طور سے قرآن مجید کا انداز یہ ہے کہ وہ جب جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے تو اس میں عورت اور مرد دونوں شامل ہوتے ہیں. یعنی اب اگر اس نے روزے کا حکم دیا ہے تو علیحدہ علیحدہ یہ نہیں کہا کہ اے مردوں تم پر روزہ فرض ہو گیا، اے عورتوں تم پر روزہ فرض ہو گیا. ایک ہی بات کہی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والوں تم سب پر روزہ فرض ہو. لیکن یہ بہت اہم مقام ہے کہ یہاں اللہ نے اہل ایمان سے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا سے بات کی، اور مردوں کو علیحدہ حکم دیا اور عورتوں کو علیحدہ حکم دیا کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ اس بات کی اہمیت معاشرتی زندگی میں بہت ہے. اسی سے دل ٹوٹتے ہیں، اسی سے تعلقات میں رخنے پیدا ہوتے ہیں، اسی سے آپس کے اختلافات بڑھتے ہیں. یہی دلوں میں کدورت پیدا کرنے والی بات ہے کہ جس میں ایسی باتیں کی جائیں. قرار تو دیا جا رہا ہے اسے مذاق، لیکن وہ مذاق نہیں، دل آزاری کا سامان ہے. اردو کے دو مصادر ہیں، ایک مصدر ہے مذاق کرنا اور ایک مصدر ہے مذاق اڑانا. ان دونوں کا مفہوم علیحدہ علیحدہ ہے. یہی صورتحال عربی میں بھی ہے. یعنی ایک چیز ہے مذاق کرنا، یہ ناپسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ ٹھوس اور ٹھس قسم کے نظام کا نام نہیں ہے. وہ ایسے لوگوں کا طریقہ کار نہیں ہے کہ جن کے ماتھے کے بل کبھی نہیں جاتے، جن کے چہرے سے غصہ ظاہر ہوتا رہتا ہے، جو ہر وقت تیش میں رہتے ہیں، اشتعال میں رہتے ہیں. بلکہ یہ محبت کرنے والوں کا یہ گروہ ہے جو آپس میں بھی پیار کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقربا سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے بھی ہے، ان کے تعلقات جو ہیں وہ حسن سلوک کے ہیں. یہ تو ساری دنیا کے ساتھ پیار کرنے والے لوگ ہیں. تو لہذا مذاق تو کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مذاق اڑانے میں دوسرے کے ساتھ کم طریقے برتاؤ کا تصور آ جاتا ہے. میں اس کی کچھ مثالیں دیتا ہوں مذاق کرنے کی صورت. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق فرمایا ہے. آپ کی دایا ہیں، آپ کے والد کی کنیز ہیں جنہوں نے بچپن میں آپ کو پالا ہے. حضرت سویبیہ، جنہیں عام طور سے لوگ سعودیہ کہتے ہیں، وہ لفظ سعودیہ نہیں ہے، سویبیہ ہے. وہ ایک بار آپ کے پاس تشریف لائیں، ظاہر بہت ضعیف تھی، تو آپ نے ان سے کہا کہ بڑے ادب اور احترام سے بٹھایا اور کہا میں تو آج آپ کو امی جان اونٹ کا ایک بچہ دوں گا. تو اب انہوں نے کہا کہ بچے میں اونٹ کا بچہ لے کے کیا کروں گی، اگر دینا ہی ہے تو مجھے اونٹ دے دو. آپ کہا نہیں، میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا. انہوں نے پھر وہی بات کہی کہ بچہ لے کے میں کیا کروں گی، وہ اونٹ کو جو میرے کام آئے. تو اتنے میں وہ سالبان جو تھا اونٹ لے کے آ گیا، تو اس کی وہاں ان کے ہاتھ میں پکڑائی اور ساتھ فرمایا کہ ہر اونٹ اونٹی کے تو بچہ ہے. یعنی نہ اس میں جھوٹ بولا ہے، اس لیے کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کو حضور نے ناپسند فرمایا ہے اور اس کی اجازت نہیں دی. ہم تو عام طور سے کہتے ہیں جی یہ تو مذاق کر رہا ہے، اور عام طور سے مذاق میں جھوٹ بولا جاتا ہے. خلاف واقع بات کا نام ہی تو جھوٹ ہے نا، اس کی بھی اجازت نہیں. اب یہ جو مذاق ہے اس میں جھوٹ نہیں ہے، یعنی بالکل ایک سچ بات آپ نے فرمائی کہ تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے. تو ہر اونٹ کا بچہ آپ نے کلر بیانی معاذ اللہ یہ کہہ کے نہیں کی کہ تمہیں چھوٹی عمر کا دیں گے، بڑی عمر کا دیں گے، 2 سال کا دیں گے، 4 سال کا دیں گے، 5 سال کا دیں گے. آپ نے ایک عمومی جملہ استعمال کیا کہ تمہیں تو اونٹ کا بچہ دیں گے. تو ہر اونٹ کا بچہ ہوتا ہے. یہ تو ہے مذاق کرنا. اور مذاق اڑانے کی بات یہ ہے کہ کسی کے رنگ کا مذاق اڑانا، کسی کی کم علمی پر تپتی کسنا، کوئی حق لاحق کے ساتھ بول رہا ہے تو اس کا مذاق اڑانا،
کسی نے کوئی بات لا علمی کی کہتی ہے تو اس کا ڈنڈورا پیٹنا، یعنی ایسی بات کو مذاق کا موضوع بنا دینا کہ جس میں کسی دوسرے آدمی کی تحقیر کا اور حقارت کا پہلو نمایاں ہوتا ہو، چاہے وہ بات کسی شعبے سے بھی متعلق ہو، وہ مذاق اڑانا کہلائے گی۔ اس سے منع کیا گیا ہے، اور منع کرنے کے لیے جو نقطہ استعمال کیا ہے قرآن نے، وہ یہ نہیں کیا کہ بھائی وہ بڑا آدمی ہے اور تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ کیونکہ اگر بڑا آدمی یا چھوٹے آدمی کی بنیاد پر مذاق اڑانا منع کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام جو ہے وہ تفریق کا قائل ہے، بڑائی اور چھوٹائی کی بنیاد پر، یہاں کسی تفریق کا قائل ہے۔ نہ عالم جاہل کا مذاق اڑا سکتا ہے، نہ عالم عالم کا مذاق اڑا سکتا ہے، یعنی ہم مرتبہ لوگ بھی ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ کم تر درجے کا آدمی بھی ہو تو کوئی بڑے درجے کا آدمی، یعنی کوئی اگر وزیر اعظم ہے تو وہ اپنے چپڑاسی کا مذاق نہیں اڑا سکتا، اس لیے کہ انسانیت کے ناطے سے اسلام کی نگاہ میں چاہے وہ چپڑاسی ہو یا وزیر اعظم عزت نفس کے اعتبار سے مساوی ہے، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اس کی مثال بھی میں آپ کو دیتا چلوں کہ اسلام جو ہے وہ وحدت نسل انسانی کا احترام کس درجے میں قائم کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کا ایک کیس ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کا ایک کیس ہے۔ قاضی شرعی کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں، اور جب امیر المومنین عدالت میں آئے تو انہیں آپ نے اپنے قریب بٹھایا، اور جب مدعی آیا تو اسے دور کر کے پیرے میں کھڑا کیا، تو آپ نے قاضی کو فوراً ہی ٹوکا، کہا پہلی ناانصافی ہے جو تم نے کی ہے، میرے خلاف تو دعویٰ ہے اور یہ دعویٰ کرنے والا ہے، لہذا دعویٰ کرنے والا اور جس پر دعویٰ کیا جائے عدالت کی نگاہ میں دونوں برابر ہیں، جہاں اسے کھڑا کیا ہے وہیں مجھے کھڑا کرو۔ حضرت علی والا کیس جو ہے اس کی صورت میں دیکھ لیجیے، کیس یہ ہے کہ ایک زرہ ہے جو چوری ہو گئی یا گر پڑی، اور وہ کسی یہودی کے قبضے میں چلی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ زرہ دیکھی اس کے بعد، تو بجائے اس کے کہ اسے چھین لیتے، وہ تو سب حکمران وقت ہے، پکڑ کے اسے اندر کر لیتے، آپ نے اس کا کیس کیا اور قاضی سے کہا کہ یہ میری زرہ ہے، مجھے واپس دلوائی جائے۔ قاضی نے اسے بھی بلا دیا، اور کیونکہ آپ مدعی حضرت علی ہیں، اور اسلام کی نگاہ میں دعوے کا ثبوت فراہم کرنا مدعی کی ذمہ داری نہیں ہے، مدعی کی ذمہ داری۔ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اور یہ ساری دنیا جہاں انگریز کا بنایا ہوا قانون، اب چاہے اس کا نام آپ تعزیرات پاکستان رکھ دیں، اور چاہے بھارت والے اس کا نام تعزیرات ہند رکھ دیں، جو نام بھی چاہے رکھ دیں، اور برٹش والے اسے تعزیرات برطانیہ رکھیں، لیکن وہاں مدعے کو بھی اپنی صفائی پیش کرنی پڑتی ہے۔ جب تک وہ اپنی صفائی پیش نہیں کرے گا، مقدمہ نہ اس کے حق میں فیصل ہو سکتا ہے، نہ مقدمہ خارج ہو سکتا ہے۔ لیکن اسلام جو ہمیں نظام دیتا ہے اس میں مدعے کی کوئی ذمہ داری نہیں، ساری ذمہ داری اس آدمی کی ہے جو دعویٰ لے کے جاتا ہے کہ یہ اس نے ایسا کیا ہے، تو ثبوت یہی دے گا کہ ایسا کیا ہے، اور اگر یہ ثبوت نہیں دیتا تو بارے صفائی مدعے کی ذمہ داری۔ مثلا آپ میرے خلاف کیس کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے برا بھلا کہا یا میری بے عزتی کی، تو عدالت میں اس بات کا ثبوت دینا آپ کی ذمہ داری ہے، گواہ پیش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں نے واقعی آپ کی بے عزتی کی، اور اگر آپ یہ ثابت نہیں کرتے تو مجھے یہ کہنے کا حق نہیں رکھتی عدالت کہ تم اپنی صفائی میں کیا کہتے ہو، کیونکہ جب میرے خلاف ثبوت ہی پیش نہیں ہوا تو میں معصوم ہوں۔ یعنی اسلام کے نقطۂ نظر سے وہ آدمی جس کے خلاف کیس کی شہادت نہ پیش کی جا سکے وہ معصوم ہے، اس کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ اپنی صفائی میں کہے کہ صاحب یہ فلاں گواہ ہے کہ میں نے واقعی کچھ نہیں کیا۔
یہ تو جب بات پیدا ہوگی جب آپ ثبوت دے دیں گے. تو لہذا بات ہو رہی تھی اس بات کی کہ انسانی حیثیت سے برابری اس درجے کی ہے کہ امیر المومنین ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، رسول کا داماد ہے، یعنی جتنی خوبیاں اور بڑائیاں ہو سکتی ہیں انسانی معاشروں میں کسی شخص میں، وہ ساری خوبیاں حضرت علی میں موجود ہیں. قاضی ان سے کہتا ہے کیا ثبوت ہے آپ کے پاس اس کا کہ یہ ذرا آپ کی ہے؟ وہ کہتے ہیں تجھے کیا ثبوت مانگنے کی، مجھ سے ثبوت مانگ رہا ہے. میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں علی ابن ابی طالب ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہوں، میں حسنین کا ابا ہوں، میں فاطمہ کا شوہر ہوں، میں امیر المومنین ہوں، میں شرکائے بدر و احد میں سے ہوں، میں سابقون الاولون میں سے ہوں، اور میں جناب آج حاکم وقت ہوں. کون سی خوبی ہے جس کا تاج میرے سر پر نہیں رکھا؟ وہ کہتے ہیں ہاں یہ میرا بیٹا ہے حسن، میرے ساتھ ہے، اس سے پوچھ لیں آپ، اس نے دیکھی ہے یہ ذرا میری ہے. اب حضرت حسن کا مرتبہ بھی سمجھ لیجیے آپ سارے جانتے ہیں. بھائی سیدہ شباب اہل جنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ دونوں بھائی، امام حسن بھی اور امام حسین بھی. نبی کے نواسے ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، تقوی میں بھی برتر ہیں، ہر اعتبار سے بالاتر ہیں. قاضی صاحب اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں کہ جناب حسن کی شہادت آپ کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ کسی بیٹے کی شہادت باپ کے حق میں اسلام کے نقطہ نظر سے جائز نہیں، کیونکہ وہ غیر جانبدار نہیں ہے. ہر بیٹا جانبدار ہے، وہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہ سچ ہی کہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے وہ جھوٹ کہے گا، لیکن وہ غیر جانبدار ہونا چاہیے گواہ کہ جس کا کوئی تعلق مدعی سے نہ ہو، نہ اس کا کوئی تعلق مدعے سے ہو. یعنی انصاف اسلام کا یہ چاہتا ہے کہ وہ اتنا بے داغ ہو کہ گواہی دینے والا کسی گروپ سے متعلق نہ ہو، اور کوئی انگلی اٹھا کے یہ نہ کہہ سکے کہ اس کی تو رشتہ داری ہے اس سے، اس لیے اس نے گواہی دے دی اس کے حق میں. تو قاضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی گواہی مسترد کر دیتا ہے کہ جناب کوئی اور گواہ لائیں، اس کی گواہی تو قبول نہیں ہوتی. تو امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ قاضی صاحب یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اس کا مرتبہ نہیں پہچان ہے. اس کو کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے دوسرا گواہ دے دو. ہاں جی دوسرا گواہ بتائیں. دوسرا گواہ میرا غلام ہے، نوکر باہر کھڑا ہے، بلا لیں. کمبر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا وفادار، بڑا چہیتا، بڑا تربیت یافتہ نوکر ہے، اور بڑے درجے کے تابعین میں ہے. یعنی یہ بات بھی نہیں ہے کہ وہ صرف کام دھندے کا کام کرنے والا نوکر ہے، بلکہ آپ اس کا بھی اندازہ کر لیجئے حضرت عمر کا غلام، حضرت ابوبکر صدیق کا غلام، حضرت سالم کا غلام، حضرت علی کا غلام، یہ تابعین میں اتنے بڑے درجے کے غلام ہیں کہ ائمہ حدیث میں شمار ہوتے ہیں. بلکہ حضرت عمر تو اپنے غلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں، اور ایک اور غلام ہے حضرت مولا سالم، مولا غلام کو کہتے ہیں، حضرت سالم کے غلام تھے. کہتے ہیں اگر وہ آج زندہ ہوتا تو میں اپنے بعد اسے خلیفہ نامزد کر کے جاتا. گویا اس درجے کے لوگ ہیں یہ. قاضی صاحب کہتے ہیں کہ جناب کمبر کی گواہی آپ کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ تو آپ کا نوکر ہے، آپ کا غلام ہے، اور جانبدار ہے، غیر جانبدار نہیں ہے. جس طرح بیٹا غیر جانبدار نہیں ہے اسی طرح نوکر بھی غیر جانبدار نہیں ہے. وہ مالک کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا قانون کی نگاہ میں، چاہے وہ کتنا ہی سچا اور سچی گواہی دے رہا ہو. لہٰذا دونوں گواہیاں مسترد. اب حضرت علی کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر بات یہ ہے کہ پھر تو میرے پاس اور تو کوئی گواہ نہیں. انہوں نے کہا آپ کے پاس گواہ نہیں تو آپ کا دعویٰ خارج. زرا یہودی کی آپ کا دعویٰ خارج، کیونکہ آپ کے پاس ثبوت نہیں، اور وہ دعوے دار ہے کہ یہ زرا میری، تو لہٰذا اسے اس کا ثبوت فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ گواہ لائے کہ اس کی زرا ہے یہ کہ نہیں ہے.
جب دعوے دار اپنے دعوے کے ثبوت میں گواہی نہ دے سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر مدعا جو ہے وہ بے قصور ہے اور وہ اپنے حق میں سچا ہے، زیرا اسے دے دی گئی۔ اور اسی بنیاد پر وہ یہودی مسلمان ہو گیا کہ تمہارے ہاں ایک عام آدمی اور حکمران کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے انصاف میں، اور اتنا بے لاگ انصاف کیا جا سکتا ہے، ہم تو اپنے یہاں اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے علماء اور ہمارے مشائخ اس طرح سے انصاف کرتے ہیں کہ بڑے آدمی کی طرف سے اگر کیس آتا ہے تو اس کا حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، غریب آدمی کی طرف سے آتا ہے تو قانون میں تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جو نظام اسلام نے دیا اس میں یہ بڑائی چھوٹائی کا تو سسٹم ختم ہو گیا، لہذا اب آپ کسی کا مذاق اس بنیاد پر نہیں اڑا سکتے کہ وہ چھوٹا ہے، اور آپ اس بنیاد پر عزت کے مستحق نہیں ہیں کہ آپ عہدہ اور اختیار نہ کریں۔ جہاں تک انسانی مرتبے کا تعلق ہے، میں اور آپ برابر، میرے آپ کے درمیان جو کام کا فرق ہے وہ صرف اس حد تک ہے جس وقت تک وہ کام کر رہا ہوں، میں بول رہا ہوں اس لیے کہ میں نے کچھ سیکھا ہے اور مجھے اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے۔ آپ سن رہے ہیں کہ آپ نے اسے سیکھنے کے لیے وہ محنت نہیں کی جو میں نے محنت کی، تو یہ جو میں نے محنت کی ہے اس کی بنیاد پر آپ مجھے سن رہے ہیں، میری ذات کی بنیاد پر مجھے نہیں سن رہے ہیں۔ میری ذات کی بنیاد پر صورتحال یہ جو حیثیت آپ کی ہے وہی حیثیت میری۔ میں اس منبر پر اس وقت تک بیٹھا ہوں جب تک میں اللہ اور رسول کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، اور آپ میری بات اس وقت تک سن رہے ہیں جب تک میں اللہ اور رسول کی بات سنا رہا ہوں، ورنہ جب میں یہ بات سنا چکوں تو پھر اس منبر پر مستقل بیٹھنا میرا حق نہیں، اور میری بات سننا آپ پر واجب نہیں۔ تو اسی بنیاد پر آپ آگے سمجھ لیجئے کہ آپ کا اور میرا مرتبہ سماجی اعتبار سے یکساں ہے۔ تو نہ میں اس بنیاد پر کہ آپ میرے سامنے ہیں مجھ سے کمتر ہیں تو آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھیں جو بات آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو، اور میں اس بنیاد پر کہ بات سمجھ میں نہیں آئے تو کوڑ مغز ہے اور تو غیبی ہے اور تیری تو بات ہی نہیں سمجھ میں آتی، اور یہ باتیں ہم روزمرہ کرتے ہیں، اسی میں مذاق اڑاتے ہیں ایک دوسرے کا۔ نہ دیکھو جی ایسی سادہ سی بات اور یہ اتنے اس کی سمجھ میں ہی نہیں آئی، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس بات کو ناپسند کر رہا ہے۔ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، عہدہ دار ہو یا غیر عہدے دار ہو، دولت مند ہو یا غیر دولت مند ہو، پڑھا لکھا ہو یا غیر پڑھا لکھا ہو، تم سب بھائی بھائی ہو، اور بھائی آپس میں ایک دوسرے بھائی کی تحقیر نہیں کرتا۔ مذاق اڑانا تحقیر کرنا ہے ایک دوسرے کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے تو بہت زیادہ گناہ گار ہونا ضروری نہیں ہے، تو بہت گناہوں کی باندھے گا تو برا آدمی ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر سمجھے۔ ہم نے اور فرما لیا، یعنی یہ وہ حدود کھینچ دی گئی کہ اگر وہ اس بنیاد پر اسے حقیر سمجھ رہا ہے کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کے بال بڑھے ہوئے ہیں، اس کے کپڑوں پر بے مند لگے ہوئے ہیں، اس کے منہ پر گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ آپ کو نہانے کی سہولت میسر ہے، اسے حق کو نہانے کی سہولت میسر نہیں ہے۔ آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں اللہ نے خوب پانی بہا رکھا ہے، وہ دور کا سفر کر کے ایسے علاقے سے آ رہا ہے کہ جہاں پینے کا پانی بھی اسے میسر نہیں آتا، اور آپ اس پر بھی ایک اندازہ کریں کہ جن لوگوں نے اس نظام کو سمجھا ہے ان کا طرز عمل کس حد تک اس کے مطابق ہوا ہے کہ وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے کہ کوئی آدمی اپنے دل میں شرمندہ ہو سکے ان کے کسی عمل سے۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آئی، ایک بدو چلا کسی صحرائی علاقے سے، اور جس علاقے سے وہ چلا وہاں بہت کڑوا پانی ہوتا تھا جو ساری زندگی وہ پیتا تھا۔ تو 200-400 کوس باہر نکل آیا اپنے علاقے سے، تو وہاں ایک جگہ اسے ایک جوہڑ میں بارش کا پانی مل گیا، اسے اس نے پیا تو وہ آب حیات لگا، اس نے تو ایسا پانی کبھی چکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میں امیر المومنین سے ملنے جا رہا ہوں
اس سے بڑھ کے تحفہ ہی کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو پانی ہے. امیر المومنین نے کہا چکھا ہوگا ایسا مزیدار پانی؟ تو لہٰذا وہ جو چمڑے کی مشق تھی اس کی، جس میں وہ اپنا بھی پینے کا پانی لے کے چلا تھا، اسے وہاں پھینکا، اسے دھویا دھلایا اور وہ پانی بھر کے اور بن کے اس کو منہ باندھ کے اس کا، اور اس نے اپنی ساندنی پر رکھ لیا اور اب بڑا خوش کہ وہ ایسی چیز لے جا رہا ہے تحفے میں کہ بس بادشاہ نہال ہو جائے گا. اور خلیفہ جو ہے وہ بہت خوش ہوگا. آیا، آ کے پیش ہوا. اور یہ ظاہر ہے یہ خلفائے راشدہ کا ذکر بھی نہیں میں کر رہا، یہ تیسرے درجے کے لوگ ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، یعنی خلفائے بنو یا نہیں بلکہ خلفائے بنو عباس کا ذکر کر رہا ہوں، یہ ہارون رشید کا ذکر کر رہا ہوں جو عباسیوں میں تھے. وہاں آیا، پیش ہوا تو بڑے افتخار کے ساتھ اور بڑے اس کے ساتھ کہنے لگا کہ سرکار میں آپ کے لیے ایک بڑا ہی بس جنت کا تحفہ لایا اور خاص آپ کے لیے لایا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے پیش کریں. تو انہوں نے وہ مشکیزہ کہنے لگے جناب ایسا پانی لایا ہوں کہ بس میں نے تو دیکھا ہی نہیں ایسا پانی، بلکہ سنا ہی نہیں ہے کہ اس سے اچھا پانی ہوتا ہے. بڑی تعریفیں کی. خلیفہ نے وہ اس میں سے اس کا منہ کھلوایا اس مچھلی کا. ایک تو وہ پانی ظاہر ہے کہ جوہر کا پانی تھا وہ ویسے ہی بد ذائقہ ہوگا، اوپر سے وہ 10-15-20 دن چمڑے کے اس مشکیزے میں بند رہا، صحرا کی گرمی اس پر گزری تو اس کے ذائقے میں اور تغیر آ گیا ہوگا. اب جب وہ کھول کے اور نکال کے بادشاہ سلامت کے سامنے کاسے میں، گلاس میں، پیالے میں، جو ظرف بھی ہوگا اس میں پیش کیا گیا تو اس نے جیسے ہی اسے منہ میں لیا تو پتہ لگ گیا کہ یہ جنت کا پانی جو لایا ہے کیا ہے. لیکن اس نے تھوکا نہیں اسے، نہ صرف یہ کہ وہ گھونٹ بھی پی لیا جو اس کے منہ میں آیا تھا، بلکہ پیالے میں جتنا پانی تھا وہ بھی سارا پی گیا. تو جو کچھ اس پر بیتی ہوگی وہ وہی جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے. ہم تو اس کا تاریخ کا آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اور وہ پینے کے بعد اس نے کہا سبحان اللہ، بڑی تعریف کی اور فوراً اس کو منہ بند کرایا مشق کا اور وزیر دربار کو دیا کہ خاص ہے کہ ہمارے لیے رکھا جائے اور اس مشکیزے کے برابر اشرفیاں دی جائیں. اور ساتھ ہی وزیر دربار کو حکم دیا کہ اسے شہر میں نہ جانے دینا، یہیں سے اسے فوراً واپس کر دو کہ یہ بغداد میں داخل نہ ہونے پائے. وزیر نے مصلحت پوچھ لی کہ سرکار یہ اتنی دور دراز سے آیا ہے، اتنے آپ انعام و اکرام اس پر کر رہے ہیں اور ساتھ یہ پابندی لگا رہے ہیں کہ اسے بغداد نہ دیکھنے دینا. اور بغداد کے بارے میں یہ بات بھی عرض کر دوں، اس عہد سے بہت پہلے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گزر چکے ہیں اور بغداد کے بارے میں امام شافعی کا بڑا مشہور قول ہے کہ ان سے کسی آدمی کی ملاقات ہوئی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تو نے کہاں کہاں کی سیر کی؟ اسے بہت سارے ملکوں کے نام لیے، وہاں گیا وہاں گیا وہاں گیا. اس سے پوچھا کبھی بغداد بھی دیکھا؟ اس نے سرکار بغداد ابھی نہیں دیکھا. اس نے کہا پھر تم نے دنیا میں دیکھا کیا ہے؟ یعنی بغداد ایسی ہے تھا تو آپ اسے بغداد نہیں دیکھنے دے رہے. اس نے کہا مجھے شرم آ رہی ہے کہ اگر کہیں اسے یہاں کا پانی پی لیا اندر کا حل تمہیں کیا پتا ہے؟ میرے اندر کی بات میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے. میں کتنے پانی میں ہوں آپ کو نہیں پتا اور آپ کا کیا حال ہے مجھے نہیں پتا. اور یہ تو زمانہ بھی بڑا نقاب پوش زمانہ ہے. لوگ ایک چہرے میں پتہ نہیں کتنے چہرے چڑھائے بیٹھے ہیں اور کتنے نقاب اوڑھ رکھے ہیں. ایک نقاب اوڑھ رکھا یہاں تو صورت حال یہ ہو گئی ہے کہ انسان یہاں پیاز کے چھلکوں کی طرح ہے. ایک پھول جو اترے تو نظر دوسری طے آئے. جیسے پیاز ہوتا ہے کہ ایک چھلکا اتارو اندر سے پھر ایک پیاز نکل آئے گا اور وہ دوسرا اتارو تو پھر اندر سے ایک اور پیاز نکل آئے گا. اوپر والے کا رنگ اگر گلابی ہوگا تو اندر والا بھورا ہوگا اور اس کے اندر والا سفید ہوگا. ایک سے ایک رنگ نکلتا آئے گا. یہی صورت آج تک سارے معاشرے کی ہوئی تھی. آپ روز اخبار پڑھتے ہیں. اس اخبار کو پڑھنے کے بعد محسوس یہ ہوتا ہے کہ اول تاخر
جس کا بیان چھپا ہے وہ دوسرے کا مذاق اڑا رہا ہے، اور اس مذاق اڑانے میں اتنا جری اور بے باک ہے کہ اپنے اوپر نظر نہیں ڈالتا، اپنی آنکھ کا شہپیر نہیں دیکھتا، اور دوسرے کی آنکھ کا سنگ کا تلاش کر رہا ہے۔ تو لہٰذا جن کے بارے میں تم کہہ رہے ہو، جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو، قرآن مجید نے ایک اور مقام پر اسے اور انداز میں کہا ہے کہ جب جنت والے میں جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ میں جائیں گے، تو اس دن ان دوزخیوں کو پتہ لگے گا کہ دنیا میں جن کی غربتوں کا، جن کے اونچے پجاموں کا، جن کے پھٹے کرتوں کا، جن کی گول ٹوپیوں کا یہ مذاقیں اڑاتے رہے نا، جن میں آج کی اصطلاح میں جنہیں کہتے ہیں ملانے، یہ ملاٹے، یہ ملونٹے، علماء دین کے لیے یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو انگریز نے ہمارے منہ میں ڈالے ہیں اور ہم نے اپنا لیے ہیں، یعنی تنقید کر رہے ہیں موجودہ نظام سیاست پر۔ اس میں بیچارے غریب مولوی کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ تو کہنے لگے جی وہ ہم فوجی حکومت بھی نہیں چلنے دیں گے اور ملوثوں کے بھی نہیں چلنے دیں گے۔ ملوثوں کی آ کہاں سے گئی ہے جو تم چلنے نہیں دو گے؟ ان کا جیون کو تو تم نے جمعرات کی روٹیوں سے محروم کرنے کے پروگرام بنا رکھے ہیں۔ ان کے مدرسوں پہ بھی قبضہ کر لو، ان کی مسجدوں پہ بھی قبضہ کر لو، انہیں یہاں سے بھی نکالو، یہاں تک ہو سکے اس پر بھی لا کے کسی ایسے آدمی کو بٹھاؤ جو یعنی بہت سارے ممالک ایسے ہیں یہ جنہیں سارے اسلامی ممالک ہیں اور سارے اسلام کے نام لے ہوئے ہیں، جن میں سے میرا خیال ہے 10-12 میں خود دیکھ کے آیا ہوں، میں تو سنی سنائی بات نہیں کہہ رہا کہ یہ جمعے کا خطبہ جو میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں، میں وہ بول رہا ہوں جو قرآن پڑھ کے میری سمجھ میں آیا ہے، مجھے ڈکٹیشن دینے والا کوئی نہیں، اور اگر دے تو میں نوکر کسی کا نہیں، میں کسی کا دیا نہیں کھاتا کہ کوئی یہ کہے کہ جناب تمہاری تنخواہ بند کر دیں گے، یہ کل سے تمہارا یہاں داخلہ بند کر دیں گے، میں تم داخلہ بند کرو 1000 دفعہ میں دوسری مسجد میں چلا جاؤں گا۔ میں 48 سال سے اللہ کا دین بیان کر رہا ہوں، ایک مسجد والے کہتے ہیں یہ نہیں ہم اور آدمی بلا لیں گے، ضرور بلا لو۔ ایک مسجد میں میں نے 23 سال جمعے کا خطبہ دیا، کب ان کے کان میں شیطان نے پھونک ماری، میں تو کسی جماعت کی بات نہیں کرتا، میں تو کسی مکتبہ فکر کی بات نہیں کرتا، نہ کسی کے خلاف بات کرتا ہوں، نہ کسی کے حق میں بات کرتا ہوں، تو لہٰذا ان کے مطلب کی بات نہیں کہہ سکا۔ انہوں نے کہا اچھا السلام علیکم، ہم نے کہا جی وعلیکم السلام۔ دوسری جگہ چلے گئے، انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ وہ فلانا کا دباؤ ہے ہم پر، ہم نے کہا بھائی ہم پہ کسی کا دباؤ نہیں، ہم جا رہے ہیں السلام علیکم۔ اللہ نے خوش رکھے، انہوں نے کہا یہاں آ جاؤ، یہاں آ گیا، اور اگر کسی دن ان پر بھی کوئی دباؤ آ گیا تو ہم انہیں بھی کچھ نہیں کہیں گے، بھائی وہ اپنا ہمارا کیا ہے، اب کہیں اور چلے جائیں گے، ہم نے تو اللہ کی بات کہنی ہے۔ تو میں اب یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں جو خطبہ وہ پڑھتا ہے پڑھنے والا وہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ اسے ایک لفظ ادھر ادھر نہیں جا سکتا، وہی پڑھے گا جو سرکار دولت مدام نے اسے لکھ کے دے دیا۔ تو مدعا کہنے کے یہ کہ جناب یہاں تو قبضہ ان جگہوں پر جنہیں اللہ نے آزاد رکھا ہے، اور یہ اسی کام کے لیے ہے کہ یہاں سے بات صرف وہ کہی جائے جو اللہ اور رسول کی بات ہے۔ حکمرانی تو آتی جاتی چیزیں، لیکن یہ نیٹ ورک کی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں کا توڑ دیا، فلاں کا توڑ دیا، فلاں کا توڑ دیا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیٹ ورک ہے جو 1425 سال سے چلا آ رہا ہے۔ اور یہ جمعے کا خطبہ جو ہے یہ اصلاح احوال کے لیے ہے، اصلاح معاشرہ کے لیے ہے، تعمیر سیرت کے لیے ہے، تطہیر افکار کے لیے ہے، عقائد کی اصلاح کے لیے ہے، فرد کی تیاری کے لیے، یہ آدمی کا دماغ بنانے کے لیے، یہ لڑائی جھگڑوں کے لیے نہیں ہے، یہ فساد برپا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کے لیے نہیں ہے، تو محبت کے ساتھ دلوں کے دروازے کھولنے کے لیے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے بیان کروں بھائی کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کیونکہ تم جس کو مذاق اڑا رہے ہو تمہیں کیا پتا ہے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں تم سے اچھا ہو۔ اور تو تم بھی سن لو کہ ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، عسى ان يكن خيرا منهن، یہ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں زیادہ محبوب ہو، زیادہ پسندیدہ ہو، تم اس کی سادگی کا مذاق اڑا رہے ہو، اللہ کو اس کی وہ سادگی ہی بھائی ہو۔ پرانی روایات میں ایک بات آتی ہے، حضرت موسیٰ کو بلایا کوئی ٹور پر جا رہے تھے، تو وہاں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے اللہ میاں سے باتیں کر رہے ہیں، آپ میرے گھر آئیں، آپ سے میری ملاقات ہو، پھر میں آپ کو باجرے کی روٹی کھلاؤں،
اور میں آپ کو لسی پلاؤں اور میں آپ کے سر میں کنگھی کروں اور آپ کی جوئیں نکالوں، معاذ اللہ یہ ساری باتیں وہ کر رہا. حضرت موسیٰ نے ڈانٹا، سمجھ میں نہیں آتا کیا کہہ رہا ہے. وہ جا کر ڈر کے چپ ہو گئے. حضرت موسیٰ گزر گئے. جب مرتبہ کلامی نصیب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم ہمارے بڑے خاص بندے کو ناراض کرائے ہو. مجھے ٹھیک ہے آتا جاتا کچھ نہیں تھا، جو اس کے دل میں آ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا. بات ہماری تھی، ہمارے بندے کی بات ہو رہی، تم نے خام سے مداخلت کر لی. وہ کسی اور کو تو کھلانے کی بات نہیں کر رہا تھا، اللہ ہی کو کھلانے کی بات کر رہا تھا نا، اللہ ہی کو پلانے کی بات کر رہا تھا. اس کی سادگی پر تم نے اسے ڈانٹ دیا، تم نے اس کا دل دکھا دیا. تو یہ پرانی روایات میں سے ایک بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اور مدعا کہنے کا یہ ہے کہ آپ جس وقت مذاق اڑانے والے مذاق اڑاتے ہیں وہ کس چیز کو اڑاتے ہیں؟ اس کی سادگی کو اڑاتے ہیں. ایک محفل کی بات بتا دوں بھائی، جب کسی چیز کو کوئی شخص نہیں جانتا تو لا علمی میں یقیناً وہ کوئی ایسا کام کرے گا جو معروف رواج کے خلاف ہوگا. تقسیم ہند سے پہلے پان پیش کرنے کا طریقہ کار یہ تھا، اسے کہتے تھے گلوری. اردو میں لفظ اب بھی موجود ہے لیکن کیونکہ رواج ختم ہو گیا زیادہ آدمی گلوری بھی نہیں جانتا، بیڑا بھی نہیں جانتا. اردو میں کہیں لکھا ہوا پڑھے گا تو اسے بیڑا پڑھے گا. بیڑا کہتے ہیں کشتیوں کے مجموعے کو، اور بیڑا کہتے ہیں لگے ہوئے پان کے اس پتے کو جو پورے پان پر لگایا گیا ہو کتا چونا اور پورا پان کھایا جائے. اور اگر آدھا ہو اور اسے گول لپیٹا جائے تو پھر اسے بیڑا نہیں کہتے، پھر اسے گلوری کہتے ہیں. اور گلوری پیش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر غریب آدمی ہوگا تو کاغذ کی ایک خاص قسم کی وہ کھول بنائے گا اور اس کھول میں اس پان کو رکھے گا تاکہ کھانے والے کی انگلیوں پر کتھا چونا نہ لگے. ذرا دولت مند ہوگا تو تانبے کی یا پیتل کی یا چاندی کی بنوائے گا گلوری، اور کھانے والا اسے چٹکی سے پکڑے گا، پان منہ میں رکھے گا، گلوری مار رکھ دے گا اس پلیٹ میں جو خاص دان میں جس میں پیش کیا گیا. تو اب یہ میرے اور میرے دوست کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ جو بیان کرنے لگا. وہ کہیں گئے اچھا اس کے درمیان میں کیا ہوتا ہے، اب لگاتے ہیں اس میں لونگ پتے کو لپیٹنے کے لیے. اور پہلے کیا ہوتا تھا کہ لونگ کی جگہ یا چاندی کی کیل لگاتے تھے، دولت مند ہوتے تھے تو سونے کی کیل لگاتے تھے. تو زیادہ پہلے وہ کیل نکالتے تھے پھر گلوری کو منہ میں رکھتے تھے. اب وہ جہاں ہم گئے وہاں گلوری جو تھی وہ سگریٹ کی پنی کی بنی ہوئی تھی، اور میرا ساتھی جو تھا اسے چاندی کا فرق سمجھا اور اس نے پان گلوری سمیت کھا لیا. اب گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہم بیٹھے رہے، ہم جو گالی کرتا رہا چباتا رہا اسے. جب ہم وہاں سے چلے تو مجھ سے راستے میں کہنے لگا حکیم صاحب یہ پان کو بڑا سخت تھا. مجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا جب کے ہی نہیں دے رہا. تو اب ظاہر ہے یہ مذاق اڑانے کی بات تھی. اگر میں اس کو مذاق اڑا میں نے اسے سمجھایا کہ نہیں آپ سے تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے، وہ جس چیز کو آپ نے چاندی کا ورق سمجھا ہے وہ چاندی کا ورق نہیں تھا، وہ پھینکنے والی چیز تھی، وہ سگریٹ کی پنی تھی. اسے آپ صرف پان کھاتے اور اسے پھینک دیتے. تو ہم نے دیکھا کہ یہ مذاق ہم اس چیز کا اڑاتے ہیں، یہ لا علمی کا مذاق ہے. تو بھائی مجھے معلوم ہے کیونکہ وہ اس تہذیب کو میں نے دیکھا، لکھنؤ میں دیکھا، دلی میں دیکھا، آگرے میں دیکھا، سہارنپور میں دیکھا، سارے ان شہروں میں دیکھا جہاں کی وہ تہذیب تھی. اب ظاہر ہے وہ یہاں کی تہذیب نہیں ہے. جس آدمی نے یہاں کی تہذیب دیکھی ہے وہ تو اسے نہیں سمجھے گا. آپ کسی اور جگہ چلے جائیں، آپ سعودیہ میں چلے جائیں، امارات میں چلے جائیں، وہاں جائیں گے تو سب سے پہلے سلگتے ہوئے انگارے اور اس پر بخور ڈالا ہوا وہ لے کے آ جائیں گے، اور پہلے باقاعدہ آپ کے کپڑوں کے اندر اسے پھرائیں گے تاکہ آپ کے کپڑے خوشبودار ہو جائیں. ایک آدمی جو یہاں سے جائے گا اس کی تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مجھے جلانے کے لیے آیا ہے کیا کرنے کے لیے آیا ہے. ہر علاقے کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، اپنا ایک رواج ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ اس کام کو کرتا ہے. تو جب تک اچھا پھر اس کے بعد وہ ایک قہوہ لے آئیں گے. ایک قہوہ تو ہوتا ہے جو ہم ادھر پشاور میں جاتے پیتے ہیں، یہاں پنجاب میں پیتے ہیں. وہ لائے گا تو وہ اتنی چھوٹی سی پیالی میں ہوگا، جتنے بڑے دولت مند کیا ہوگا اس سے زیادہ چھوٹی پیالی میں ہوگا. تو اب اگر اس کو منہ سے لگا کے پی لیں تو وہ آپ کا مذاق اڑائے گا. مذاق کیوں اڑائے گا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ اس کو کرنا کیا ہے. اس میں تو صرف انگلی ذرا سی منہ لگانی ہے اور بس ایسے
زبان پہ لگا لینا، بس وہ اس کام کے لیے. اور یہ بات چھوٹے سے آدمی سے بھی ہو سکتی ہے، بڑے سے آدمی سے بھی ہو سکتی ہے. افغانستان کا بادشاہ امیر امان اللہ خان لندن کے دورے پر گیا اور وہاں شاہی ایوان میں اس کی دعوت ہوئی تو سب سے پہلے جو چیز سامنے آئی وہ ہاتھ دھونے کا برتن تھا، اور اس میں پن کی ملا ہوا پانی تھا. اور وہ ہوتا اس لیے ہے کہ آپ اس میں ایسے انگلیاں رکھیں اور پھر ساتھ یہ رومال رکھا ہوا ہے ایسے پوچھ رہے ہیں. اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا ہے، اس نے اٹھایا منہ سے لگا اس کے لیے. ساری محفل نے پی لیا. اب وہ ساری محفل کافروں کی تھی، لیکن انہیں پتا ہے کہ مہمان کے عمل کے مطابق ہی ہمیں کرنا ہے. تو بات میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ لاعلمی کا مذاق اڑانا ایک سب سے بڑی بےخودگی ہے کہ آپ نے ایک بات بتائی نہیں ہے تو مذاق کس چیز کو اڑا رہے ہیں؟ لاعلمی کی چیزیں بھی ہو سکتی. تو بھائی دیکھو، مذاق مت اڑاؤ. کس چیز کا مذاق اڑاتے ہو؟ لاعلمی کا. تو بات چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ تمہیں اس کا علم نہ ہو، تم اس کا تلفظ نہ جانتے ہو اور غلط تلفظ کرو. یہ تلفظ بھی میں نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک صاحب نے آگے ابا بیٹھے ہیں، پیچھے بیٹا بیٹھا ہے. ایک شخص پرچہ لایا کہ جی یہ دوا چاہیے، اس پہ لکھا ہوا تھا ایک دوا کا نام، بوٹی کا نام. بیٹے نے اس کا تلفظ غلط کیا، ان کو غلط تلفظ معلوم تھا اور ابا سے پوچھنے لگا ابا جی یہ خار خسک کیا ہوتا ہے؟ تو ابا نے تصحیح کی، ابا کو بھی تلفظ غلط معلوم تھا. انہوں نے کہا نہیں بیٹے یہ خار خسک نہیں ہوتا، یہ خار خسک خسک ہوتا ہے. انہوں نے زیر سے تلفظ کیا، حالانکہ ان کا تلفظ نہ پیش سے ہے نہ زیر سے، زبر سے ہے، زیر سے. تو مدعا کہنے کی یہ کہ اب اس کا پر میں ان کا مذاق اڑاؤں، یہ تو بھائی اصلاح کی بات ہے، علیحدگی میں سمجھانے کی بات ہے. حضرت اس کا یہ تلفظ نہیں، اس کا یہ تلفظ. تو لہٰذا ہم نے تو بزرگوں سے جو بات سیکھی کہ اصلاح کا مذاق نہیں اڑاتا بلکہ اصلاح کرتا ہے. اگر اصلاح تو نیندا مذاق اڑائے گا تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ سننے والے کا دل بند کر دے گا اصلاح کا لفظ سننے سے. تو بھائی آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، اس سے دلوں میں گرہ پڑتی ہیں، اس سے آپس کے تعلقات مجروح ہوتے ہیں. اگر کوئی بات لا علمی میں، غلط علمی میں، غلط فہمی میں کوئی شخص غلط کر رہا ہے تو پہلے اس سے پوچھو تو صحیح ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے. اس پر آخری بات یہ ہے کہ میں بات سمیٹ لیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ایک صاحب وضو کر رہے تھے اور وہ غلط وضو کر رہے تھے. کھڑے دیکھتے رہے. جب اس نے ساری وضو کر لی تو اب بجائے اس کے، اور وہ بڑی عمر کے آدمی تھے جو غلط وضو کر رہے تھے، تو انہیں شرم آئی اس بات سے کہ اس بڑی عمر کے آدمی کی اصلاح اس طرح کی جائے جیسے کہا جائے تم نے یہ غلط کیا، تم نے یہ غلط کیا، تم نے یہ غلط کیا. اپنے چھوٹے بھائی کو بلایا، حضرت سیدنا امام حسین کو بلایا. کہنے لگے ذرا دیکھنا میں وضو کرتا ہوں اور تم ذرا اس پر غور کرنا کہ اس میں کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تو نہیں ہے، اگر غلطی ہو تو ذرا میری اصلاح کر دینا. اب جب ان دو بھائیوں کی بات سنی تو وہ بزرگ جو وضو کر چکے تھے وہ ٹھٹک گئے. انہوں نے کہا ذرا ان بچوں کو دیکھو یہ کیسے کرتے ہیں. تو انہوں نے وہ ساری غلطیاں کی جو وضو میں انہوں نے کی، اور جب انہوں نے وہ غلطی کی تو بھائی نے ٹوکا کہ نہیں بھائی جان یہ ایسے نہیں، یہ ایسے کریں، یہ ایسے نہیں بھائی جان یہ ایسے کریں. وضو کی ساری غلطیاں انہوں نے اس طرح بزرگ کو سمجھا دی کہ ان کے عزت نفس پر حملہ بھی نہیں ہوا، چھٹکی بھی نہیں ہوئی اور ان کی اصلاح بھی ہو. تو بھائی مذاق نہ اڑاؤ، اصلاح کرو. اس لیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے دیوار کی اینٹ کی طرح ہیں اور دیوار کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے. ایک اینٹ نکالنے پوری دیوار کمزور ہو جاتی ہے. ہمارا تعلق آپس میں اینٹوں کا ہے، ہمیں جڑے ہوئے ہونا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.